الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس درس کے اندر تقریباً ہم 6 باتیں خاص اہم سیکھیں گے۔ ہو سکے تو آپ ایک ترتیب سے لکھ لیجئے کہ اس سبق میں ہم 6 باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں انا کے بارے میں سیکھیں گے، انتا کے بارے میں سیکھیں گے، اور اسی طرح نعام اور حل اور لا اس کے بارے میں، یعنی کل ملا کر کہا جائے اس کو عام زبان میں، اپنی زبان میں تو میں اور تو، کیا اور ہاں اور نہ، یہ سب ہم سیکھیں گے، چھوٹا بڑا یہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے۔ اس لیے یہ بہت اہم خاص سبق ہے، اس کو بہت اچھے سے غور سے سمجھنا ہوگا۔ پچھلے 2 سبق کے مقابل اس کو بہت زیادہ غور دینے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے اس میں درس نمبر 3 اس کے نیچے انا فلدن لکھا ہوا ہے، کچھ تصویر بنا ہوا 2 لڑکے کی، اور نیچے لکھا ہے کہ انا فلدن۔ انا کے نیچے لکیر ہے، چونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ لکیر اسی لیے آتا ہے کہ اس کتاب میں، اس سبق میں یہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اس لیے اس میں لکیر کھینچا ہوتا ہے، تاکہ جس چیز کا معنی طلباء کے ذہن میں نہ ہو تو اس کا معنی ذہن میں کر لے کہ ہاں اس کا معنی یہ ہوتا، اس کا معنی وہ ہوتا وغیرہ۔ تو ولدن چونکہ پہلے بھی آ چکا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ولدن کے نیچے لکیر نہیں ہے۔ انا فلدن، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی میں کو متکلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کلام کرنے والا۔ تو انا مطلب میں، اور ولدن کا ہم پڑھ چکے ہیں، ولدن مطلب لڑکا۔ تو اس کا پورا سینٹنس جملہ ہو جائے گا انا فلدن، یعنی میں لڑکا ہوں۔ اسی طرح آگے لکھا ہے انت فلدن، انت کا مطلب ہوتا ہے تو۔ تو انت فلدن مطلب کیا ہو جائے گا؟ تو لڑکا ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے انا کبیرن، کبیرن چونکہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، کبیرن کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یعنی بڑا۔ تو انا کبیرن مطلب میں بڑا ہوں۔ دوسرا لکھا ہوا ہے انت صغیرن، صغیرن یہ صاد سے ہے، صغیرن، انت صغیرن یعنی تو چھوٹا ہے۔ پڑھائی تو تقریباً یہیں تک ہے، یہی 4 جملہ ہے بس۔ اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا بات کو سمجھے، یہاں سے تھوڑا سا اہم چیزیں خاص وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب کیا ہے کہ چھوٹے بڑے جو تصویر میں دکھ رہا ہے لڑکا، تو ان دونوں میں اب گفتگو شروع ہوگی، بات چیت شروع ہوگی۔ تو اس کو آپ مد نظر رکھ کر کے اب اس کو جیسے اس میں ٹیبل بنا ہوا جیسا دکھ رہا، اسی طرح آپ اپنے کاپی میں بھی ٹیبل نما بنا لیں، اس طرح کہ ایسا لگے کہ دونوں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف کاف لکھا ہے، اس کے نیچے صاد لکھا ہے، اس کے نیچے بھی صاد لکھا ہے، پھر کاف لکھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کبیرن جیسے ہم پڑھے تھے تو اس کا جو مخفف ہوتا ہے، یعنی شارٹ کٹ، تو اس کا شارٹ کٹ میں کاف لکھ دیا گیا، یعنی گویا کہ کاف لکھنے کا مطلب ہے کبیرن، ٹھیک ہے، بڑا، اور صاد لکھنے کا بھی وہی مطلب ہے، صغیرن سمجھے اس کو، یعنی چھوٹا سمجھے۔ تو چھوٹے اور بڑے کی جو ہے یہاں پر گفتگو شروع ہوگی، یعنی دونوں آپس میں بات چیت کریں گے، اس چیز کو شارٹ کٹ میں تھوڑا لکھ دیے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم اس کی بات چیت کو بھی سماعت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیسے کیا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے کاف، کاف یعنی بڑے نے چھوٹے سے کہا، یہ مطلب ہوا کاف کا۔ لکھا حل، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، پیچھے ہم نے ماں کا بھی معنی پڑھا کیا ہوتا ہے، اور حل کا بھی معنی ہوتا ہے کیا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہم تھوڑا سا آگے بتائیں گے، فی الحال اس کو سمجھ لیجئے۔ اس میں لکھا ہے حل انت صغیرن، حل کا معنی کیا، اور انت کا مطلب تو، اور صغیرن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ حل یہ اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، جیسے کہ ہم ماں کے بارے میں پڑھے تھے، من کے بارے میں پڑھے تھے پیچھے۔
تو یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، اسی لیے اس کے آخر میں کوشچن مارک لگا ہوا ہے، آپ لوگ بھی کوشچن مارک ضرور لگائیں۔ هل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے، یعنی بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے کہہ رہا ہے، کیا تو چھوٹا ہے۔ تو آگے بنا صاد یعنی صغیر، یعنی چھوٹے نے کہا بڑے سے، نعم، نون عین اور میم ہے یہ، نعم۔ تو نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، اس کو جی ہاں بھی کہہ سکتے ہیں اور ہاں بھی، یہ اپنے جس ماحول میں جو رہتے ہیں وہاں جس طرح سے جواب دیا جاؤ، صرف ہاں یا جی ہاں، تو وہاں اس حساب سے ملا لیں گے، لیکن اس کو ہاں اصل میں شمار کیا جاتا ہے۔ نعم یعنی ہاں، انا صغیر، انا مطلب میں، صغیر مطلب چھوٹا، تو اس کا پورا سینٹنس ہو جائے گا ہاں میں چھوٹا ہوں، یہ چھوٹے نے جواب دیا۔ پھر چھوٹے نے اب سوال کر رہا ہے وہ، جیسا کہ سواد بنا ہوا ہے اس کے بازو میں لکھا ہے هل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے، یعنی چھوٹا جو ہے وہ بڑے سے کہہ رہا ہے، کیا تو چھوٹا ہے، اور لاسٹ میں کوشچن مارک لگا ہوا ہے۔ چونکہ حل یہ سوالیہ جملہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو اسی لیے اس کے لاسٹ میں جو ہے وہ کوشچن مارک لگا ہوا ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ حل اور ما میں کیا فرق ہے، لیکن پہلے گفتگو کو سماعت کیجیے۔ تو چھوٹے نے کہا کہ کیا تو چھوٹا ہے، تو اس کے بعد کاف یعنی کبیرن جو بڑا ہے وہ جواب دے رہا ہے لا، اس کے بعد دیکھیے آپ نقطہ لگا ہوا ہے، جیسے نعام کے بعد نقطہ ہے ویسے اس میں بھی لگا ہوا ہے، جس کو ڈیش بھی بولتے ہیں، تو اس ڈیش کو بھی ضرور آپ لوگ لگائیے گا، اس سے جملہ سمجھنے بنانے میں آسانی ہوتا ہے کہ ہاں یہ آدمی کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس لیے اس کو لگانا ضروری ہوتا ہے۔ تو کاف کے آگے لکھا ہے لا انا کبیرن، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، شارٹ ڈیش لگانا اس میں بھول گئے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، انا کبیرن یعنی میں بڑا ہوں۔ انہوں نے اس کے سوال کے جواب میں دیا لا انا کبیرن، یعنی میں نہیں، میں بڑا ہوں، مطلب چھوٹا نہیں گویا کہ۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے لا صغیرن، اس جو لا صغیرن ہے اس کو ہم الٹا ترجمہ کریں گے، اب یہاں پر نہیں چھوٹا ایسا نہیں کریں گے بلکہ چھوٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پورا جملہ ہو جائے گا لا انا کبیرن لا صغیرن، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے پھر کاف لکھا ہوا ہے دوسرے پیج میں، دیکھیے کاف یعنی بڑے نے چھوٹے سے کہا هل انت کبیرن، یعنی وہ کہہ رہا، اس سے پوچھ رہا ہے بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے کیا تو بڑا ہے، تو اس کے بعد صاد یعنی صغیرن چھوٹا جو وہ کہتا ہے لا انا صغیرن لا کبیرن، یعنی نہیں میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی سیم اسی طرح لکھنا ہے، جہاں نقطہ ہے وہاں نقطہ، اور جہاں جس طرح سے الفاظ لکھے لفظ اسی طرح سے آپ کو بھی لکھنا ہے۔ پھر چھوٹے نے کہا آگے صاد یعنی چھوٹے نے کہا حل ھذا کتابن، حل کا مطلب کیا، ھذا کا مطلب یہ، اور کتابن کا مطلب کتاب، تو پورا جملہ ہو جائے گا کیا یہ کتاب ہے، اور لاسٹ میں کوشچن مارک بھی لگائیں گے چونکہ حل آیا ہے اس کے اندر، حل جو ہے وہ کچھ سوالیہ جملہ ہے، لفظ ہے، تو اس لیے اس کو ہم کوشچن مارک لگائیں گے۔ تو کاف یعنی بڑے نے کہا نعم، نعم کے بعد یہاں ڈیش لگا ہو اس کو بھی لگائیے گا، نعم یعنی ہاں، ھذا کتابن یہ کتاب ہے، یعنی ہاں یہ کتاب ہے۔ آگے لکھا صاد یعنی صاد نے پھر کہا حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے، حل کا مطلب کیا، ذالک کا مطلب وہ، اور فارسی کا مطلب فارسی، کیا وہ فارسی ہے، اور لاسٹ میں کوشچن مارک بھی لگائیں گے چونکہ حل جہاں جہاں یوز ہوگا وہاں وہاں ہم کوشچن مارک لگائیں گے، جس طرح من اور ما یوز ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد کاف یعنی کبیرن نے بڑے نے جواب دیا لا ذالک عربی لا فارسی، یعنی نہیں وہ عربی ہے فارسی نہیں، چونکہ ہم بتا چکے کہ جو آخر میں جو لا فارسی لکھا ہوا ہے تو اس میں پہلے ہم فارسیون کا ترجمہ کریں گے پھر لا کا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے جیسے ہم شروع میں اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ لا ذالک عربی، تو اس کا معنی ہو جائے نہیں وہ عربی ہے، اس کے بعد ہم لکھیں گے لا فارسی فارسی نہیں۔
تو امید کرتا ہوں یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا بآسانی، اگر نہیں تو پھر واپس اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لے، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اب رہ گیا یہ کہ حل اور ما میں کیا فرق ہے۔ تو حل بھی سوالیہ جملہ ہے، یہ بھی سوالیہ لفظ ہے، اور یہ بھی جو ہے اس میں استفہام کہلاتا ہے، اور حل بھی اس میں استفہام کہلاتا ہے، یعنی دونوں سوال کرنے کے لیے ہی آتا ہے۔ دونوں تقریباً ہر چیز سیم ہے، فرق اتنا ہے کہ جب ہم ماں کا جو ترجمہ کرتے ہیں، اگر ہم پیچھے ہم دوسرے سبق میں آئے تو اس میں دیکھیے گا کہ جب ہم ماں کا ترجمہ جو کرتے ہیں، اس کا جملہ بناتے ہیں، تو اس میں جیسے ہم نے لکھے تھے کہ ما ذالک، وہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے، پھر ما ھذا، یہ کیا ہے۔ تو اس میں اور جو ہم نے حل انت صغیر پڑھا، کیا تو چھوٹا ہے، دونوں کا کیا میں فرق اتنا ہے کہ حل کا جو کیا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، اور ماں کا جو کیا ہوتا ہے وہ بیچ میں آتا ہے۔ یعنی ہم پیچھے والا جملہ پڑھ لے کہ وہ کیا ہے، تو اس کا عربی میں ہم نے کیا لکھا تھا، ما ذالک، ٹھیک، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہو رہا، پہلے یہ کا ہو رہا ہے یا وہ کا ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہے، تو شروع میں تو وہ آ گیا، وہ کیا ہے، کیا بیچ میں آ گیا، لیکن اس کا جو حل کا ترجمہ ہوگا اس میں کیا پہلے آئے گا۔ جیسے کہ اس میں پوچھا گیا کہ حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے، کیا تو بڑا ہے، کیا ایسا ہے، کیا وہ عربی ہے، تو مطلب کیا کا جو لفظ ہے یہ پہلے آ رہا ہے، تو جو پہلے آئے گا لفظ کیا کا، وہ حل والا جو عربی ہے وہ لے کے آتا ہے اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اور جو بیچ میں آئے گا کیا، یہ والا جو کیا آئے گا وہ ما لے کے آئے گا، یعنی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز پہ اگر ہم مثال لیں تو بیچ میں جو لفظ کیا آتا ہے وہ ما والا عربی جو ہے وہ لے کے آتی ہے، اور جو شروع میں آتا ہے وہ حل والا عربی لے کے آتا ہے۔ اتنا سا ایک بنیادی فرق ہے، باقی تو اور بھی ہوں گے، الگ ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر ذہن میں بٹھانے کے لیے چونکہ یہ ذہن میں گردش کرنے والا سوال ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا تھوڑا سا رخ دوں تاکہ آپ کشمکش میں نہ ہو کہ ہم نے جب اس کا معنی کیا پڑھا تو اس کا بھی معنی کیوں ہوا، دینے کی حاجت کیوں ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا رکھ دیا۔ ویڈیو تھوڑی بڑی بھی ہو گئی ہے، تو اور نیچے کا جو ہے اس کا ہم انشاءاللہ اگلے روز کریں گے۔ بس آج اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو سکے تو اس کو بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پیچھے 2 سبق پڑھے اس کے مقابل یہ تھوڑا بڑا اور اہم سبق ہے، اس کو غور سے سماعت کیجیے اور اچھے سے سمجھ کر کے لکھیں۔